کہ جو 3 ماہ کا مسلسل چلنے کے بعد بندہ مکہ شریف میں پہنچتا تھا تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ 27 قدم چلنے کے بعد کعبہ شریف میں پہنچ چکے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد بلال، آپ دیکھ رہے ہیں A to Z عملیات چینل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کے لیے ایک ایسی معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو سماعت کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ہونے والی۔ آج میں آپ کو اولیاء اللہ کی شان، ان کا مقام و مرتبہ اور اولیاء کی شان کے ساتھ ساتھ اولیاء کی پہچان کے متعلق بتاؤں گا کہ اولیاء کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچان کر پائیں گے یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ ہے۔ مختصر اولیاء کی شان سماعت فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی ادائیگی کر کے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں خود خدا اس کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کے دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کے سننے کی طاقت بن جاتا ہوں، پکڑنے کی، چلنے کی، یعنی مکمل طاقت رب تعالیٰ خود اپنی عطا فرما دیتا ہے اس بندے کو۔ جو چیز محال ہوتی ہے، ممکن نہیں ہوتی، مشکل ہوتی ہے، جب اللہ کے برگزیدہ بندے کے سامنے وہ مشکل، ناممکن، محال چیز سامنے آتی ہے تو وہ ناممکن، مشکل، محال نہیں رہتی، وہ ممکن ہو جاتی ہے، وہ آسان ہو جاتی ہے، وہ مشکل نہیں رہتی۔ تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں، اور وہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو جو میں پہلے حدیث قدسی بیان کر چکا ہوں تو آپ کو حدیث قدسی کی وضاحت سمجھ آ جائے گی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ ایک اللہ کے برگزیدہ بزرگ گزرے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرنے والے تھے۔ حضور علیہ السلام کی شان عظمت کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام کے والدین کے ساتھ انتہا درجے کی محبت تھی ان کو۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر تفاسیر لکھی، حدیث کی کتابیں لکھی، بہت سارا انہوں نے دین پر کام کیا، تو اللہ نے ان کو مقام عطا فرمایا، وہ مقام سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے تو یہ مقام ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے سینکڑوں بار اللہ تعالیٰ کے نبی کو دیکھا، دیدار فرمایا، جبکہ حضور علیہ السلام کا زمانہ نہیں پایا۔ اور خاص جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ باقی جتنا بھی بزرگوں نے یا جتنا لوگوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ خواب کے عالم میں دیکھا، لیکن حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کو اللہ نے جو یہ مقام عطا فرمایا تھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے، وہ نیند کا عالم نہیں تھا، یعنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے نبی کا دیدار فرمایا۔ مختلف اقوال ہیں، تو بارہا دفعہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے محبوب کو جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، یہ ایک مقام۔ اور دوسرا یہ تھا، کتابوں کے اندر موجود ہے، لکھا ہوا ہے، اس کو تقریباً ہر جماعت، ہر فرقہ مانتا ہے کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ مصر کے اندر رہتے تھے، تو مصر کے اندر مصر کی مسجد میں نماز پڑھی۔ نماز عصر ادا فرمانے کے بعد آپ نے اپنے مرید، اپنے شاگرد، اپنے عقیدت مند سے فرمایا کہ آج میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز مغرب مکہ شریف میں ادا کروں، کعبہ شریف میں ادا کروں، کیونکہ جو عقیدت مند تھا وہ یہ جانتا تھا کہ ولی کی کوئی مقام یا ولی کی کوئی حیثیت، ولی کی کوئی شان ہے، ولی کا کوئی مقام ہے، تو انہوں نے فوراً انکار نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو یہ شان دی ہے، آپ پہنچ سکتے ہیں، جبکہ 3 ماہ کی مسلسل مسافت تھی، یعنی 3 ماہ اس وقت، اس دور میں اگر کوئی بندہ 3 ماہ مسلسل چلتا تو جا کے پھر کعبہ شریف میں پہنچتا۔ 3 ماہ کی مسافت میں انہوں نے کہا کہ میرا دل کر رہا ہے آج میں عصر کی نماز کعبہ شریف میں پڑھوں، یعنی چند منٹ یا چند گھنٹے کے اندر مکہ شریف میں پہنچنا چاہتے تھے۔ تو سامعین محترم، حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے اس مرید کو، اپنے اس عقیدت مند کو کہا کہ تو بھی میرے ساتھ چل، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے جو مجھے مقام عطا فرمایا ہے، یہ جو میرا خاص مقام ہے، یہ آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے، اس کو راز رکھنا ہے۔ تو حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے اس عقیدت مند سے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ مجھے دیجئے۔ اپنا ہاتھ جب انہوں نے امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو ان کو امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ اپنی آنکھیں بند کر لیجئے۔ تو آنکھیں بند کرنے کے بعد اس مسجد کے اندر 27 قدم اٹھائے،
27 قدم چلے تو آپ نے اس عقیدت مند سے کہا کہ اب اپنی آنکھیں کھولیں. تو سامعین محترم، جیسے ہی اس عقیدت مند نے اپنی آنکھیں کھولیں تو اسی وقت کعبہ شریف کے سامنے تھے. یہ مقام ہے کہ جو 3 ماہ کا مسلسل چلنے کے بعد بندہ مکہ شریف میں پہنچتا تھا تو اللہ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا کہ وہ 27 قدم چلنے کے بعد کعبہ شریف میں پہنچ چکے تھے. تو سامعین محترم، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کے چلنے کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کے پکڑنے کی طاقت بن جاتا ہوں، اس کے دیکھنے کی طاقت بن جاتا ہوں، سننے کی طاقت بن جاتا ہوں. یہ تمام طاقت خود رب کائنات اس ولی کی بن جاتا ہے. تو ولی کی یہ شان ہے. آگے کیا ہے؟ اللہ نے خود فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو میرا برگزیدہ ہے، جو میرا معتبر ہے، جو میرا ولی ہے، اس کو نہ تو کسی چیز کا کوئی خوف ہے، یعنی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، کیا چلے گا، بھوکا رہوں گا، کچھ کھاؤں گا، کوئی کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا. کل کے متعلق جو کچھ گزر چکا ہے اس کے متعلق وہ غمگین نہیں ہوتے، ان کو کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف لاحق نہیں ہوتا. جو کچھ بھی اگر خدا نہ خواستہ کچھ ایسا ہو جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں اور بندے کا کام ہے کہ اپنے آقا و مولا کے سامنے ہر چیز پر رضائل اللہ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. جب بندہ راضی ہو جاتا ہے نہ تو اس کو کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے. تو سامعین محترم، یہ تھی مختصر اللہ کے ولی کی شان. اللہ کے ولی کی اتنی شان ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنا بنا لیتا ہے تو پھر جو اس کی محفل میں آ جاتا ہے، جو اس کے راستے پر چل پڑتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. سیدھا راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر کہ اے مولا ہمیں ولیوں کا راستہ دکھا، صدیقین کا راستہ دکھا، شہداء کا راستہ دکھا، انبیاء کا راستہ دکھا. یعنی وہ ایسے برگزیدہ ہیں کہ اگر آج بھی ہم ان کا دامن تھام لیں تو ہم کبھی بھی راہ سے بھٹکیں گے نہیں، سیدھی سمت چلتے رہیں گے اور یہی راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا. چونکہ یہ راستہ ہم ہر نماز کے اندر دعا میں مانگتے ہیں، پھر ہم اسی راستے پر جب چلیں گے، جب کسی ولی کا دامن تھام لیں گے، جب کسی بزرگ کا، جب کسی اللہ والے کا دامن تھام لیں گے تو وہ یقیناً ہمیں اللہ تک پہنچا دے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اللہ والا ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، ہم کیسے پہچان سکیں گے، اللہ کا ولی کی پہچان کیسے ہوگی. تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب کے اندر نقل فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہے، اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ آگ کھا رہا ہے یا آگ پہ چل رہا ہے تو اس کو ولی نہ ماننا، ولی اللہ نہ ماننا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ادا، ہر طریقہ، ہر عضو حضور علیہ السلام کی سنت سے مزین نہ ہو. یعنی جو بندہ حضور علیہ السلام کی سنت پر چلتا ہے تو سمجھو یہ اس کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے کہ ولی کی 3 نشانی ہے، خاص الخاص 3 نشانی. سب سے پہلی نشانی سنت پر عمل کرنے والا ہو، اس سے کوئی سنت خطا نہیں ہوگی، وہ ہر سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، حضور علیہ السلام کی سنت پر چل کے زندگی گزارنے والا ہوگا. سب سے پہلی نشانی یہ ہے. اور دوسری نشانی وہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم ہو، اتنا عالم ہو کہ اس کو حلال و حرام کا پتہ ہو، اس کو اپنے اور اپنے چاہنے والوں کے مسائل کو وہ کتابوں سے دیکھ کر حل کر سکے. یعنی اس کو اتنا پہچان ہو، اتنا علم ہو کہ وہ اتنا جانتا ہو کہ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا اخلاقیات ہیں، کیا انسان کے لیے مفید ہے. تو وہ ان تمام علوم کو جاننے والا ہو تو اس کو کہتے ہیں ولی کی دوسری نشانی. تو اب ہم دیکھتے ہیں تیسری نشانی. ولی کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ سنی ہو، یعنی اس کا سلسلہ محبت، سلسلہ نسب، سلسلہ بیعت آقا کریم علیہ السلام تک پہنچتا ہو. اگر حضور علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے تو گویا کہ وہ صحیح معنی میں ولی اللہ ہے. تو ولی اللہ کی یہ 3 نشانی ہیں، اور خاص اس کو اگر خلاصے کے اندر بند کر دوں تو وہ یہ ہے، جب بھی آپ کسی کو دیکھیں اس کو دیکھنے کے بعد اگر
آپ کو خدا یاد آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ ولی اللہ ہے. اگر اس کو دیکھنے کے بعد خدا کی یاد نہ آئے تو سمجھ لیجئے گا کہ وہ ولی اللہ نہیں ہے. تو سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک حضور علیہ السلام کی سنت کا ہونا ضروری ہے. آج کل معاشرے کے اندر یا سوشل میڈیا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو عجیب عجیب قسم کے دعوے کرتے ہیں، مستقبل کی خبریں دیتے ہیں. تو سامعین محترم، ایسا کوئی بھی عامل نہیں ہے جو اپنی ولایت کو ظاہر کرے. جو بندہ اپنی ولایت کو ظاہر کرتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا. بزرگ فرماتے ہیں کہ ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے کہ عورت اپنے مخصوص ایام کو چھپاتی ہے، اور جو اپنی ولایت کو ظاہر کرتا پھر رہا ہو اس کو ولی نہیں کہہ سکتے، کہ ولی تو ولایت کو چھپاتا ہے، جبکہ ولایت وہ چھپا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے مخلوق چلا رہا ہوتا ہے. تو سامعین محترم، یہ محبت اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتا ہے. دعا کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد مفید یا بے حد فائدہ دے گی، آپ کے لیے بے حد معلوماتی ہوگی. اس کو سننے کے بعد آپ اس کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے کسی بھائی کو، میری کسی بہن، میرے کسی چاہنے والے کو، یا کسی میرے ویورز کو اگر کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، اگر کوئی وظائف پوچھنا ہو، کوئی عمل پوچھنا ہو، کوئی استخارے کے متعلق بات کرنی ہو، یا کسی قسم کی کوئی بھی معاملہ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو شریعت مطہرہ کے مطابق حل کریں تو پلیز کمنٹس میں جا کر اپنا مسئلہ لکھ سکتا ہے. اگر کمنٹس میں لکھنا مناسب نہیں سمجھتا تو میرا یہ واٹس ایپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، تو واٹس ایپ پر بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.